Only an item that is being processed using an approved methods is considered sterile. Check sterilization indicator on all items to make sure they have been exposed to the proper conditions to render them sterile. صرف وہی چیز استعمال ہوتی ہے اوٹی میں جو کسی منظور شدہ یعنی کہ اسٹیلائزیشن سے جراثیم سے پاک کی گئی ہو، اور اس لیے ہر استعمال سے پہلے اشیاء پر موجود اسٹیلائزیشن انڈیکیٹرز کو چیک کرنا لازمی ہے۔ اسٹیلائزیشن انڈیکیٹر کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، جیسے کہ اس کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں: کیمیکل انڈیکیٹر، بایولوجیکل انڈیکیٹرز۔ پھر کیمیکل انڈیکیٹر کے 6 ٹائپس ہوتے ہیں۔ اس طرح بایولوجیکل میں ہم کون سے مائکرو آرگینزم کا استعمال کرتے ہیں، یہ سب ہم بعد میں ایک تفصیل کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس لیے ان انڈیکیٹرز کو بھی ہم چیک کرتے ہیں۔ تو ان انڈیکیٹر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آئٹمز جو ہم استعمال کر رہے ہیں آپریٹنگ روم میں، ان کی اسٹیلائزیشن سائیکل کمپلیٹ ہو گئی ہے یا نہیں، کہ تاکہ یقین ہو جائے کہ انہیں صحیح طریقے سے درجہ حرارت اور وقت کے مطابق اسٹیلائز کیا گیا ہے اور وہ استعمال کے لیے محفوظ ہے۔ Prior to introducing an item into the sterile field, inspect it for any break in the integrity of the wrapper. If the wrapper has a hole, no matter how small, a tear or a break in the integrity of the seal, or if the wrapper is wet, or the sterilization indicator is missing or has not turned color, the item is not considered sterile and cannot be used. اسٹیرائل فیلڈ میں کوئی بھی چیزاں رکھنے سے پہلے اس کے ریپر یعنی انویلوپ یا پاکٹ کو ہم اچھی طرح چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں۔ اگر ریپر میں انویلوپ میں چھوٹا سا سوراخ ہو، پھٹا ہوا حصہ، سیل ٹوٹا ہوا ہو یا ریپر گیلا ہو تو وہ چیز اسٹیرائل نہیں سمجھی جاتی۔ اسی طرح اگر اسٹیلائزیشن انڈیکیٹر موجود نہ ہو یا اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا ہو تو بھی وہ آئٹم استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہوتا۔ ریپر وہ انویلوپ وہ پاکٹ ہوتی ہیں جس میں سرجیکل فیلڈ کو جب ہم پریپیئر کرتے ہیں تو وہاں پر ہم سوئچر، گلوز یا دوسرے آئٹمس کو ہم ڈالتے ہیں۔ وہ جو پاکٹ یا انویلوپ میں بند ہوتے ہیں تو اسی کی انٹیگریٹی کو ہم چیک کرتے ہیں۔ اگر گلوز کا جو ریپر ہے، جو ریپنگ ہے، یا سوئچر وغیرہ کا جو ریپنگ ہے اس میں ہول ہے، یا اس پر جو انڈیکیٹرز ہیں اس کا کلر تبدیل نہیں ہوا، یا اس پر جو انڈیکیٹر ہیں وہ مس ہیں، تو اس آئٹم کو ہم پھر سرجیکل اسٹیرائل فیلڈ میں نہیں ڈالتے، نہ اس کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ Store sterile items in a clean, dry area. Sterile items should not be stored in a dirty work area or with unsterile item. They should not be stored under the sinks or anywhere there is a possibility of being exposed to a moisture. Sterile items کو ہم ہمیشہ صاف اور خشک جگہ پر رکھتے ہیں، انہیں کبھی بھی گندی جگہ پر نہیں رکھتے یا نان اسٹیرائل اشیاء کے ساتھ اسٹور نہیں کرتے۔ اسی طرح انہیں سنک کے نیچے یا ایسی جگہ پر بھی نہیں رکھتے جہاں موئسچر لگنے کا امکان ہو۔ Once scrubbed and properly attired, sterile personnel should remain within the immediate air of the sterile field. Sterile personnel should not leave the sterile field or the room to be retrieve items. Needed items should be brought to them by non-sterile personnel. The further sterile personnel move away from the sterile field, the greater the chance of contamination. جب آپریٹنگ روم میں جو پرسنل ورک کرتے ہیں اسکرب ہو کر مکمل اسٹیرائل لباس یعنی اٹائر پہن لیتے ہیں، اب یہاں پر اسٹیرائل اٹائر اور اسکرب سوٹ میں فرق ہے۔ اسکرب سوٹ پینٹ اور شرٹ پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں ہر کسی کا اپنا اپنا اسکرب سوٹ ہوتا ہے، جیسا کہ سرجن کا یا دوسرے ڈاکٹرز وغیرہ کا اپنا اسکرب سوٹ ہوتا ہے، اس طرح سرجیکل ٹیکنیشین کا اپنا اسکرب سوٹ ہوتا ہے، اس کے مختلف کلرز ہوتے ہیں۔ میڈیکل اٹائر آپریٹنگ روم میں استعمال ہوتا ہے جس میں گاؤن، گوگل، ماسک، گلوز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپریٹنگ روم میں جو پرسنل ورک کرتے ہیں وہ مکمل اسٹیرائل اٹائر یعنی لباس پہن لیتے ہیں تو انہیں
स्टेराइल फील्ड के करीब ही रहना चाहिए। स्टेराइल पर्सनल को स्टेराइल फील्ड या कम छोड़कर खुद कोई चीज़ लेने नहीं जाना चाहिए, बल्कि ज़रूरी अशिया नॉन स्टेराइल अमला उन तक पहुँचाए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेराइल पर्सनल फील्ड से दूर जाएगा, इतना ही स्टेराइल फील्ड के आलूदा होने यानी कंटिमिनेट होने का खतरा बढ़ जाता है। A sterile personnel must change position during the procedure. They must move around each other either by moving front to front or back to back. The unsterile back of one person gown should not be facing the sterile front of the other person. अगर स्टेराइल पर्सनल को सर्जरी के दौरान अपनी जगह बदलनी पड़े तो उन्हें एक दूसरे के फ्रंट टू फ्रंट या बैक टू बैक गुजरना चाहिए। इसका मकसद ये है कि किसी एक शख्स के गाउन का नॉन स्टेराइल हिस्सा दूसरे शख्स के स्टेराइल अगले हिस्से के सामने ना आए, क्योंकि इससे स्टेराइल फील्ड आलूदा होने का खतरा होता है। अब फ्रंट टू फ्रंट एंड बैक टू बैक का क्या मतलब है? फ्रंट टू फ्रंट का मतलब है कि दोनों स्टेराइल पर्सनल एक दूसरे के सामने से गुजरते वक्त अपने फ्रंट वाले हिस्से को एक दूसरे के सामने रखते हैं। एंड बैक टू बैक का मतलब ये है कि दोनों पर्सनल एक दूसरे से गुजरते वक्त अपनी पीठ को यानी बैक को एक दूसरे की तरफ रखते हैं ताकि स्टेराइल हिस्सा महफूज रहे। नॉन स्टेराइल पर्सनल should not walk between two sterile surfaces. For example, a circulating nurse should not walk between two sterile tables that are next to each other. नॉन स्टेराइल पर्सनल को दो स्टेराइल सरफेसेस के दरमियान से नहीं गुजरना चाहिए, जैसा सर्कुलेटिंग नर्स को दो स्टेराइल टेबल्स के दरमियान से नहीं चलना चाहिए जो एक दूसरे के करीब हो, क्योंकि इससे स्टेराइल फील्ड में हवा और हरकत के ज़रिए जरासीम आ सकते हैं। नॉन स्टेराइल पर्सनल should not reach over the sterile field to deliver in items to the sterile field. The item should be flipped onto the field from the package or the open package presented to the scrub person so that he or she can retrieve the item without contamination. नॉन स्टेराइल पर्सनल को स्टेराइल फील्ड के ऊपर से हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि कोई चीज़ दी जा सके, क्योंकि इससे कंटिमिनेट होने का खतरा होता है। इसके बजाय चीज़ को इसके पैकेज से स्टेराइल फील्ड पर फेंक कर रखा जाता है या पैकेज खोलकर स्क्रबशुदा अमले के सामने पेश किया जाता है ताकि वो उसे बगैर चूहे खुद ले सके और स्टेराइल माहौल बरकरार रहे। And pouring solutions into basins on the sterile field, the non-sterile person should pour slowly to minimize splash onto the sterile field. Unless the drips is impervious, moisture can draw microbes up from the unsterile surfaces. It acts as a wick. This is known as strike-through contamination. जब नॉन स्टेराइल पर्सन स्टेराइल फील्ड पर रखे हुए बाउल में सॉल्यूशन डाले तो इसे आहिस्ता आहिस्ता डालना चाहिए ताकि स्प्लश यानी छींटे ना पड़ें, क्योंकि अगर छींटे स्टेराइल फील्ड पर पड़ जाएं तो वो आलूदा हो सकती हैं। अगर ड्रिप पानी रोकने वाली हो, एम्प्रेवियस का मतलब है पानी रोकने वाली, तो नमी इसके ज़रिए जरासीम को ऊपर खींच सकती हैं, जैसे कपड़ा पानी को विक करता है। इस अमल को स्ट्राइक थ्रू कंटिमिनेशन कहा जाता है। बेसिन्स, graduates or medication cups should be held outward by the scrub person or placed at the edge of the table to receive fluids or medications. This allows the non-sterile person to pour the solution without reaching over the field. स्टेराइल फील्ड में मौजूद बेसन यानी बावल्स, ग्रेजुएट्स या मेडिकेशन कप को स्क्रबशुदा पर्सनल या तो बाहर की तरफ पकड़ कर रखता है या टेबल के किनारे पर रख देता है। इसका मकसद ये होता है कि नॉन स्टेराइल पर्सनल बगैर स्टेराइल फील्ड के ऊपर से हाथ गुजारे आसानी से इसमें सॉल्यूशन डाल सके। मटेरियल्स यूज्ड फॉर ड्रिप्स एंड बैरियर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, मॉइस्चर रेजिस्टेंट एंड लो लैंटिंग। ऑपरेटिंग रूम में इस्तेमाल होने वाले ड्रिप्स और बैरियर्स के मटेरियल्स मजबूत, मॉइस्चर रेजिस्टेंट और कम रेशा छोड़ने वाले होने चाहिए।
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آسانی سے پٹے نہ، نمی کے ذریعے جراثیم اندر نہ جا سکیں۔ A 1-inch margin around the edge of the sterile wrapper or covering is considered sterile. Care must be taken not to allow a sterile item break over the edge of the wrapper when distributing it to the sterile field. Sterile wrapper یا کور کے کنارے کے ارد گرد تقریباً 1 انچ کا حصہ نان اسٹیرائل سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسٹیرائل چیز کو اسٹیرائل فیلڈ میں رکھتے وقت احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ریپر کے کنارے کو نہ چھوئے یا اس کے اوپر سے نہ گھسیٹے۔ When opening a sterile package, the non-sterile person should protect his or her hands underneath the wrapper to avoid having it contact with the sterile item. جب اسٹیرائل پیکیج کھولا جائے تو نان اسٹیرائل پرسن کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو ریپر کے نیچے رکھ کر حفاظت کرے تاکہ ہاتھ براہ راست اسٹیرائل آئٹمس کو نہ چھوئے۔ ان فیگرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولوشن کے لیے یا میڈیکیشن کے لیے میڈیکیشن کپ یا گریجویٹ وغیرہ ٹیبل کے کنارے پر رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیرائل آئٹمس کا جو ریپر کا جو 1 انچ مارجن ہے یہ نان اسٹیرائل سمجھا جاتا ہے، اور جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو پکڑتے ہیں اور اس کنارے سے اوپن کرتے ہیں، پھر اسٹیرائل فیل یا ٹیبل یا سرجیکل ٹرالی میں ہم اس کو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ When retrieving a sterile item from a package, the scrub person should reach straight into the package and pull the item straight upward out of the package, making sure not to touch the item on the unsterile edge of the wrapper. جب اسٹیرائل آئٹم کو پیکج سے نکالا جائے تو اسکرب شدہ پرسن کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ سیدھا پیکج کے اندر لے جائے اور آئٹم کو اوپر کی طرف سیدھا کھینچ کر باہر نکالے۔ اس دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ آئٹم پیکج کے نان اسٹیرائل کناروں سے نہ ٹکرائے کیونکہ اس سے وہ آلودہ ہو سکتا ہے۔ آل پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یعنی کہ PPE فار ایگزامپل گاؤن، گلوز، ماسک should be properly removed at the end of the case and discarded. جتنی بھی PPEs ہیں جیسے کہ گاؤن، گلوز یا ماسک وغیرہ اس کو پراپرلی ریموو کیا جائے۔ جب پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد جتنی بھی PPE ہیں گاؤن، گلوز یا ماسک اس کو ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں ایٹ the end of surgical procedures. All sharps must be discarded into a puncture-proof sharp bucket in the operating room at the end of the case. Sharps should not be transported to the dirty workroom to be disposed of as transporting increases the chance of someone could get stuck or injured. آپریٹنگ روم میں تمام تیزدار اشیاء یعنی شارپس جیسے نیڈلز، سرجیکل بلیڈز کو کیس کے آخر میں یعنی پروسیجر کے آخر میں صرف پنکچر پروف شارپس کنٹینر میں ڈالا جاتا ہے۔ ان اشیاء کو کبھی بھی ڈرٹی ورک روم تک لے جا کر ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لے جانے کے دوران چبھنے یا چوٹ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے انہیں فوراً اور محفوظ طریقے سے شارپس باکس میں ہی ڈسپوز کرنا ضروری ہے۔ At the beginning of the day and between each case, all furniture surfaces including lights, tables, bed and so on are cleaned with the disinfectants and the floor mopped according to the institutional policy. Bed padding should be lifted up and cleaned underneath if there is any chance that blood or body fluid may have gotten under it. دن کے آغاز میں اور ہر کیس کے درمیان آپریٹنگ روم کے تمام فرنیچر کی سطحیں یعنی سرفیسز جیسے لائٹس، ٹیبلز اور بیڈ وغیرہ کو ڈس انفیکٹنٹ کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے اور فرش کو، فلور کو ادارے کی پالیسی کے مطابق موپ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی صورت میں خون یا باڈی فلوئڈ کے نیچے جانے کا امکان ہو تو بیڈ کے پیڈنگ کو اٹھا کر اس کے نیچے بھی اچھی طرح صفائی کرنی چاہیے تاکہ جراثیم ختم ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پرنسپلز اینڈ گائیڈ لائنس ختم ہو گئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔